علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، صدق الله العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الامين المكين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہمارے عالی جناب مطیع الرحمن صاحب خوش نصیب ہے کہ بہت دیر تک نملہ گاؤں کے لوگ جاگے ہوئے ہیں، ورنہ 10 بجے تک لوگوں کو نیند آ جاتی تھی۔ حضرات، اچھی تقریریں، شاندار نعت و منضبط کے اشعار آپ حضرات کے روبرو ہمارے مقتدر علماء شعراء نے پیش کیا، اور آپ نے ہاتھوں ہاتھ سب کو لیا۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہوں، مجھے بھی تھوڑی دیر برداشت کرنی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، رسول پروردگار کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی شب کون سی شب ہے؟ آج کون سی رات ہے؟ یہ 40واں محرم کی رات۔ آج سے 40 دن پہلے ہم لوگوں نے عاشوراء محرم منایا تھا، اور سید الشہداء سرکار امام حسین اور شہداء کربلا کی شہادت کے 40ویں دن کو چہلم منایا جاتا ہے۔ سرکاری ہر عہدے میں ایسے پہلے تو اعلان کیا گیا تھا سنیچر کے دن کا، لیکن بعد میں چل کے سنشودھن کیا گیا اور کل یعنی اتوار کے دن کا ہر عہدے میں چھٹی ہے۔ حضرات، شاعر کہتے ہیں کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، اور دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین۔ یہ شاعر آپ کے نملہ گاؤں کا شاعر نہیں ہے، یہ شاعر ہندوستان کا کوئی شاعر نہیں ہے، یہ شاعر وہ ہے جہاں یہ شاعر بیٹھ جاتا ہے وہاں ایک دنیا آباد ہو جاتا ہے۔ جنہیں ہمارا خواجہ خواجگان، فخر ہندوستان، عطائے رسول اللہ، غریب نواز معین الدین حسن
چشتی سنجری جنتی بہشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اچھا تم آپ بے فکر رہو، بیسی اولا برگن چھوڑے، بیسی اولا برگن لوگ نکلی آگے دھیرے دھیرے، تم اولا چنتا برننا، جب ہم آگئے ہیں تو آپ امید کیجئے کہ آدھا گھنٹہ سے پہلے ختم انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اطمینان سکون سے سنیے، دو چار باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین۔ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے، اور حسین دین پناہ بھی۔ حضرات ایک بار حسین کے نام پر بولیے تو یا حسین، مقرر صاحب گجرات میں تقریر ہو رہی تھی، تو تقریر جب کر رہے تھے وہ تو بتا رہے تھے کہ ہم اسلام پور پیر پور کراس کر رہے تھے، ایک جلوس جا رہا تھا اور وہ جلوس کا نعرہ کیا تھا؟ یا حسین ہم نہ تھے، یا حسین ہم نہ تھے، یا حسین ہم نہ تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ شیعہ لوگ تھے۔ اگر تم ہوتے تو کیا کرتے؟ تمہارے باپ داداؤں نے تو وہ کام کر دیا کہ آج تک رو رہے ہو۔ ان کی کرتوت جب تمہارے ذہن و قلب میں آتا ہے تو اپنے سینے میں خود جو ہے تم تلوار سے زخمی کر دیتے ہو۔ حضرات تو بات یہ ہے کہ اس کی طرح نہیں، ہم حسینی ہیں حیدر، دنیا سے ڈرے کیوں کر، ارے ملتا ہے مزہ ہم کو، جانو دل لٹا رہے۔ تو آئیے جانو دل اور گردے کے ساتھ ذکر حسین کیجئے اور ایک بار جم کے بولیے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ میرے دوستو اگر آپ کو ہلکا بخار ہے، ذکر حسین ہوا ہے، انشاءاللہ صبح تک آپ کا بخار اتر جائے گا۔ ہے نا اترے گا نا؟ میرے دوست اور میرے بزرگوں، یہ تو حسین کا غلام ہے میرے غوث اعظم۔ اگر غوث اعظم کا نام دیوانہ محبت کے ساتھ لیتا ہے تو درد سر اتر جاتا ہے۔ بخار اگر بخار کا اثر ہوتا ہے، غوث کا صدقہ ہوتا ہے، بخار بھی اتر جاتا ہے۔ تو یہ تو غوث اعظم کے آقاؤں کے آقا ہے حضرت امام حسین علیہ علیہ السلام۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ جانتے ہیں اور علماء کرام سے آپ لوگوں نے سنا بھی ہے کہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک بھوکے رہے، آپ کے بچے بھوکے رہے، آپ کے گھر والے بھوکے رہے، اہل کربلا جتنے وہاں پہ حسینی تھے سب بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ میرے دوستو حسین غوث اعظم کے بھی آقا ہے، غریب نواز کے بھی آقا ہے، لیکن میرا غریب نواز کا حال تو یہ ہے کہ اب میرے محلہ میں جب غریب نواز کے اوپر پانی بند کر دیا گیا تھا تو میرے دوستو غریب نواز نے انا ساگر کو اپنے چھاگر میں سما لیا۔ بولے نا سبحان اللہ، اجمیر جا کے بولو بھائی سبحان اللہ، یہاں بولو سبحان اللہ، غریب نواز کا فیضان ہو جائے گا، آئندہ سال تمہارے نام کا ٹکر بن جائے گا۔ بولیے حسین کے نام پر سبحان اللہ۔ میرے دوستو غریب نواز نے جب دیکھا کہ مجھ پر میرے 40 ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا ہے تو غریب نواز نے کیا کیا؟ میرے دوستو انا ساگر کے پانی کو کھینچ لیا، اور کیسے کھینچا؟ بڑے آسانی سے کھینچا، اپنے ایک دیوانے کو بھیجا کہ یہ چھاگر لے کر جاؤ اور انا ساگر کو بھر کے لاؤ۔ مولانا عابد صاحب اشرفی جو اس وقت بہت بڑے عہدے پر ہے، کیا عہدہ ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے قبلہ مولانا ظفیر صاحب کو اور مولانا عابد صاحب کو اس بار قائد ملت حضرت علامہ سید محمود اشرف مقدس اللہ العالی نے اس بار خلافت سے نوازا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ آج تک آپ کا نملہ گاؤں میں کوئی خلیفہ پیر کا نہیں تھا، انشاءاللہ تعالیٰ آج اویلیبل ہے نا صاحب؟ تو یہ جو خلیفہ بنے ہیں پیر صاحب کا تو نام میرے گاؤں کا ہوا ہے، گیارہ روٹی کے نام ہوا کیا تھا؟
नमला गांव का हुआ है। अब नमला गांव में छोटा मोटा जलसा हो रहा है। हमारा समझी में तो छोटा मोटा जलसा थाना था, लेकिन होते होते बड़का हो गया, हुआ ना। तो ये किसका है? ये करम किनका है? मेरे दोस्तों, ये करम हजरत इमाम हुसैन का है। तो मैं ये कह रहा था, मेरे गरीब नवाज ने दीवाने को भेजा, ऐ दीवाना जाकर अन्ना सागर से बोल दे कि तुझे खायाने बुलाया। बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं तो हम रिपीट करते रहेंगे। मेरे दोस्तों, अब वो दीवाना भी कैसा दीवाना था। हम अगर हमारे मेंबर साहब से कह दें कि मेंबर साहब जाइए, ये झोला है, इसमें 10 किलो चावल आता है, 1 मन चावल भर के लाइए, तो वो क्या कहेंगे? हमारा चेहरा देखेंगे, बोले साहब बुखार का तो हादसा नहीं है, कहीं दिमाग ठिकाने तो है या नहीं है? इसलिए कि 10 किलो के झोले में 40 किलो अनाज नहीं आता। यहाँ अन्ना सागर की बात थी, और अन्ना सागर कोई छोटा मोटा इहाता लेकर नहीं है। 50 बीघा जमीन के पर मुश्तमिल अन्ना सागर का क्षेत्रफल है, और पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। गरीब नवाज ने भेजा अपने दीवाने को, मेरे दीवाने जा और जाकर 1.25 लीटर के छागल में अन्ना सागर को लेकर आ। मेरे दोस्तों, तो वो दीवाना भी दीवाना था, असरार-ए-रमो से औलिया से वाकिफ था। उन्होंने क्या कहा? एतराज नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो अन्ना सागर में गया और छागल लेके गया, अन्ना सागर से मुखातिब हुआ, भाई अन्ना सागर, मोइनुद्दीन चिश्ती ने तुझे अपने पास बुलाया है। बोलिए सुभान अल्लाह। ताज्जुब से सुन रहे आप लोग। मैं ये तक तो मैं पहले भी नमला गांव में बोला हूँ, लेकिन आप अगर सुभान अल्लाह कहोगे तो आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। इसलिए कि सबसे बड़ा जिक्र अगर कोई जिक्र है, जिक्र हुसैन से, जिक्र रसूल से बड़ा कोई जिक्र है तो वो जिक्र खुदा है ना साहब। बोलिए वजह में सुभान अल्लाह। तो गया जाकर कहा अन्ना सागर से, ऐ सागर, हाँ मेरे गरीब नवाज ने तुझे बुलाया है। मेरे दोस्तों, तो अन्ना सागर देखना आओ, देखना जाता हो। पूरा अन्ना सागर उस छागल में समा गया, और समाने के बाद गरीब नवाज की बारगाह में अन्ना सागर को पेश कर दिया गया। गरीब नवाज ने फरमाया, इसे महफूज कर लो, इसे कैद में डाल दो, इसे बंद कर दो। अल्लाह के नाम लेने वालों पर राजा पृथ्वीराज चौहान ने पानी बंद किया है, तो हम पूरे अजमेर का ऐसा ही हुआ, पूरा पानी बंद हो गया। हमारे उलमा बड़े बावकार के साथ बैठे हैं। मेरे दोस्तों, ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि अन्ना सागर का पानी जब उठाया गया था तो सिर्फ अन्ना सागर का पानी सूखा नहीं था, बल्कि उनके पानी सूख गए थे। बड़ी बड़ी बावड़ियां थी, उनके पानी भी सूख गए थे। यहाँ तक के जो माएँ थी जिनके सीने में दूध था, मेरे दोस्तों उनका दूध भी सूख गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गरीब नवाज का फरमान था कि पानी सूख गया, अन्ना सागर उड़ गया, तो पूरा अजमेर से पानी की लहरसाली हो गई। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पृथ्वीराज चौहान के पास लोग आए, हुजूर जानवर मर रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, पानी पानी को सब परेशान है, हुजूर कुछ इंतजाम किया जाए। मेरे दोस्तों, अन्ना सागर में जिन सिपाहियों को उन्होंने पहरे में लगाया था, बुलाया, पानी क्या हो गया? अन्ना सागर एकाएक कैसे सूख गया? कहा कि एक फकीर आया था, उसने एक छागल पानी लिया था, और वो छागल में पानी लेकर गया, उसी वक्त से पूरा सागर सूख गया। मेरे दोस्तों, कहा कि ये अल्लाह वाला है, जिन पर तुमने कैद बंद लगाया है कि वो अन्ना सागर का पानी पी नहीं सकता, वो अजमेर में रह नहीं सकता है। चलो चलो, पूरी कैबिनेट उठ करके गरीब नवाज के कदमों में सर रख दिया कि सरकार मेहरबानी कीजिए, अजमेर तड़प रहा है। और गरीब नवाज इनके भेजे हुए थे, रसूलुल्लाह के भेजे हुए थे, नबी रहमत के भेजे हुए थे। रहम आ गया, अपने उसी शागिर्द से कहा, अपने उसी साथी से कहा, जाओ पानी ले जाकर अन्ना सागर में डाल दो। बोलिए सुभान अल्लाह। एक छागल पानी जब ले गए थे तो 1.25 लीटर पानी था,
اور ابھی تو بی جے پی والے پانی کو بھی کلو میں ناپ رہے ہیں، اور ٹی وی وغیرہ میں آپ لوگ سنتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، لیکن پانی کلو میں ناپا نہیں جاتا، لیٹر میں ناپا جاتا ہے، اس کا ملی لیٹر ہوتا ہے۔ آخر کار میرے دوستوں بزرگوں یہ ہوا کہ پانی جب ڈالنا شروع کیا، تاریخ کی ایک کتاب میں میں نے پڑھا کہ پانی گرتا گیا گرتا گیا گرتا گیا اور پورا انا ساگر لبالب، پہلے جتنا تھا اس سے کہیں زیادہ ہو گیا۔ میرے دوستو یہ کرامت کن کی تھی؟ غوث پاک کی نا؟ غوث پاک کی تھی نا؟ غوث پاک کی؟ خواجہ غریب نواز کی۔ ہم اہل سنت والجماعت سنتے بہت ہیں اور سن سن کے کبھی سن ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے غریب نواز کی کرامت تھی جو مولوی صاحب تو بولنا ہی جانے تمہاں کہنے بولے ہم تمہاں پوچھے تھی۔ بولیے بچن کے سبحان اللہ، امام حسین کے نام پر بولے یا حسین۔ حضرت غریب نواز کی یہ کرامت تھی، اور یہ غریب نواز کون ہے؟ حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، کئی پشتوں کے بعد غریب نواز کا نمبر آتا ہے۔ امام حسین کے بیٹے ہیں لیکن کئی پشتوں کے بعد ہے۔ میرے دوستو سرکار غریب نواز کا اتنا بڑا پاور انا ساگر کو اپنے چھاگر میں جان کر دے، لیکن حسین پاک کا اتنا بڑا پاور کیوں نہیں؟ حسین نے اتنی بڑی کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ تو میرے دوستو ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے میدان میں تھے وہ معجزائے رسول مطلب تھے۔ حسین پاک چاہتے تو دجلہ کی ندی کو جام کر دیتے اور حسین کے قدموں میں پوری نہر فرات آ کر کے لوٹ لوٹ ہو جاتی۔ حسین پاک کو پیاسا ایگزام دینا تھا، پیاسا امتحان دینا تھا، پیاسا پریشہ دینا تھا، اور حسین ایسے پاس ہوئے کہ جب سے دنیا بنی جتنے مسلمان آئے جتنے شہید ہوئے سب شہید ہیں۔ امام حسین سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار ہیں، وہ حسین ابن علی ہے۔ اللہ اللہ، حسین کا رتبہ کیا ہے آپ سماعت کیجئے چھوٹے سے واقعے میں، اس کے بعد میں تقریر بند کر دوں گا۔ اس لیے تقریر بند نہیں کروں گا کہ میں تھک گیا ہوں، اس لیے تقریر بند کروں گا کہ آپ لوگوں کو فجر کی نماز پڑھنی ہے نا، فجر کی نماز پڑھنی ہے نا۔ میرے حسین کا مشن کیا تھا کربلا کا؟ آپ جب دیکھو گے کربلا کا حسین پاک کا مشن کیا تھا؟ امام حسین 3 دن کے بھوکے تھے، پیاسے تھے، لیکن امام حسین کی نماز قضا نہیں تھی۔ اور آج ہم لوگ قبلہ صاحب کیا چائے پی لی، وہاں سے اٹھے امام صاحب کیا چائے پی لیے، وہاں سے اٹھے مولانا صاحب کیا ناشتہ کر لیے، وہاں سے اٹھے وہاں ہم نے کھانا کھا لیا، کھانا کھایا، ناشتہ کیا، خوب کیا، چکے کیا، نماز پڑھی؟ نماز نہیں پڑھی۔ لیکن امام حسین کا مشن کیا تھا؟ پیغام کیا دیا تھا حسین پاک نے؟ آؤ کربلا کے میدان کا آخری شین میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد فجر سے، فجر کے بعد سے لڑ رہے ہیں، کچھ لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ حسین کیسے لڑائی لڑ رہے ہیں؟ اپنے بیٹوں کی لاش کو اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، بھائی کی لاش کو اٹھا کے لا رہے ہیں، میرے بھتیجے کے لاش کو اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی اپنے ننھے علی اصغر کی لاش کو لے کے آ رہے ہیں، کبھی ہم شبیہ پیغمبر حضرت امام علی اکبر کی لاش کو لے کے آ رہے ہیں۔ میرے دوستو حسین پاک اس طرح کی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ بڑا سے بڑا کائنات ارضی کا کوئی نوجوان حسین پاک کی طرف دلیر ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین نے وہ دلیری دکھائی۔ نمبر آیا آخر میں امام حسین، ایک جھلک ہو جائے مولانا، ایک جھلک سے بولیے وجہ کے سبحان اللہ۔ امام حسین کا نمبر آیا تو سرکار امام حسین علی جدہ علیہ السلام کربلا کے میدان میں گئے، اور جانے سے پہلے کا منظر سنو، روح کانپ جائے گی، سینہ تڑپ جائے گا۔ سیدنا حضرت امام حسین کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ نگاہیں جھک جائیں گی۔ میرے دوستو امام حسین گھوڑے پر سوار، اور جب گھوڑے پر سوار ہو گئے گھوڑے کو لگائے کہ میرے غازی آگے بڑھ، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے،
گھوڑے کو ایک کمچی لگائی، میرے غازی تھک گئے کیا؟ چل آگے بڑھتے چل، وہ دیکھو یزیدی میرا انتظار کر رہے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہنہنا کر کے، گھوڑا سر ہلا کر کے، سر کو نیچے کر کے اشارہ کر رہے ہیں کہ حسین ہمارے رسول کو کچل کر یزیدی بننا نہیں جانتے، ہم حسین کی بیٹی کو بچا کر حسین کی بن کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ حضرت امام حسین نے سب نیچے کیا تو دیکھا کیا کہ آپ کی بیٹی حضرت سیدتنا فاطمہ صغریٰ، یہ فاطمہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کو اپنے ہاتھ اور پاؤں سے گھوڑے کے اگلے پیر سے زنجیر بنائے ہوئے، امام حسین پوچھ کے گھوڑے سے نیچے اترے، یہ کیا ہو رہا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہ بابا جان یہ کربلا کا میدان، یہاں میرا بھائی قاسم گیا لوٹ کے نہیں آیا، بھائی علی اکبر گئے لوٹ کے نہیں آئے، ننھا علی اصغر گیا لوٹ کے نہیں آیا، چچا عباس گئے لوٹ کے نہیں آئے، ابا جان آپ جو رہے ہیں ہم کل سے کسے باپ کہیں گے؟ آپ کے بعد ہمارا باپ کون ہوگا؟ جب ہم روئیں گے ہماری آنکھوں سے آنسو پوچھنے والا کون ہوگا؟ میرے ابا حضور آپ مت جائیے، اپنی بیٹی سکینہ کو یتیموں بے بس بنا کے مت جائیے۔ امام حسین نے بیٹی کے آنسوؤں کو پوچھا، ارشاد فرمایا بیٹی مجھے جانا پڑے گا، اسلام کے خاطر مجھے جانا پڑے گا، نماز کے خاطر مجھے جانا پڑے گا، قرآن کے خاطر مجھے جانا پڑے گا، ایمان کے خاطر دین اسلام کو بچانے کے لیے مجھے کربلا کے میدان میں جانا ہے۔ اے میری پیاری بیٹی صبر کر، تو فاطمہ کی پوتی ہے، تو علی کی پوتی ہے، حسین کی تو بیٹی ہے۔ بولیے بچن کے سبحان اللہ۔ حضرت سکینہ سمجھ گئی، اس کے بعد امام حسین گھوڑے پر سوار ہو گئی، امام حسین نے پلٹ کے دیکھا، میرے دوستو جب رسول اللہ معراج کو گئے تھے تو حضرت جبریل امین نے رسول اللہ کے براق کے لگام کو تھاما تھا۔ جب حضرت مولا علی میدان جنگ میں جاتے تھے، حسن مصطفیٰ مولا علی کے گھوڑے کے لگام کو تھامتے تھے، جب حسن مصطفیٰ جاتے تھے حسین یہ بات تھامتے تھے، لیکن آج حسین جا رہے ہیں تو کوئی مرد نہیں بچا ہے، ایک سجاد بچے ہیں جن کو 110 سے کہیں زیادہ ڈگری کا بخار ہے، جن کا بدن آپ کا لاوا بن گیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت و یاس کے ساتھ اپنے خیمے کے دروازے کو دیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جانے کے بعد امام حجت کیا، یزیدیوں تم نے میرے بیٹے علی اکبر کو ذبح کر دیا، میں نے کچھ نہیں بولا، تم نے علی اصغر کے بچپنے کو کاٹ دیا، میں نے کچھ نہیں بولا، تم نے میرے بھتیجے قاسم کو ذبح کر دیا، کچھ نہیں کہا، لیکن آج بھی اگر تم میری بیٹھ کا دیمان نہ کرو اور مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس جانے دو تو گویا کہ میں تم سے کوئی مظاہرہ نہیں کروں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میرے دوستو امام حجت کی جتنی باتیں تھی حضرت امام حسین نے کیا، آخر کار ہمارے ابن سعد کہتا ہے کہ اے امام حسین ادھر ادھر کی بات نہ کر، اگر تم کو لڑنا ہے تو ہم سے لڑ لے، اور اگر نہیں لڑنا ہے تو یزید کی بیعت کو قبول۔ یہ ہمارے ابن سعد کون تھا؟ اور یہ ایک منٹ میں بریک لے کر کے جو ہے پیچھے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عمرو ابن سعد وہ شخص تھا جن کا باپ ایک باوقار صحابی تھا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا میدان احد میں، میرے صحابیوں کسی جنتی کو اگر دیکھنا ہے تو دیکھو یہ میرا صحابی سعد بن ابی وقاص ہے، یہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا آسان ہے؟ آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ نے بتا دیا کہ سعد بن ابی وقاص جنتی۔ میرے دوستو بزرگوں، اسی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمرو ابن سعد ہے۔ عمرو ابن سعد
نے کہا کہ حسین لڑنا ہے تو لڑ لو ورنہ یزید کی بیعت قبول کر لو، ادھر ادھر کی بات نہ کر، آپ تلوار لے کے سامنے آ جا۔ امام حسین نے ہر طرف سے سمجھایا، آخر کار حسین نے پاک تلوار نیام سے نکالی اور کہا تمہاری یہی تمنا ہے تو لو علی کے بیٹے کے ساتھ بھی لڑ لو۔ میرے دوستو علی کا بیٹا کون تھا؟ حضرت امام حسین کون تھے؟ یہ علی کے بیٹے تھے، اور علی کی طاقت کا اندازہ اس سے لو کہ جب میدان میں علی اترتے تھے تو آسمان میں فرشتے رنج پڑتے تھے کہ شاہ مردہ شرعیت قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت امام حسین لڑتے گئے، جس طرف حسین کا رخ ہوا یزیدیوں کے پرچم اڑاتے گئے۔ المختصر حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ السلام، میرے دوستو اور بزرگوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ امام حسین میرے دوستو 72 تیروں تلوار کے چوٹ کھائی، 72 تیر آپ کے جسم منور میں لگا اور آپ نیچے آ گئے، زمین میں آ گئے۔ میرے دوستو آپ کے اوپر جو ہے ایک یزیدی آ کر سوار ہو گیا، اور سوار ہونے کے بعد آپ کا سر قلم کرنا چاہا۔ آپ نے فرمایا وقت کون سا ہے؟ کہا نماز کا ہے۔ ٹائم کون سا ہے؟ نماز کا ہے۔ کہا کہ اے یزیدیو اگر تم مجھے تھوڑی سی مہلت دو تو میں بھی اپنے رب کو تو سجدے کرے۔ بولیے سبحان اللہ۔ امام حسین نے سر کو سجدے میں رکھا اور یزیدیوں نے امام حسین کے سر کو قلم کر دیا۔ میرے دوستو زمین میں دیکھا حسین کا سر سجدے میں، آسمان میں دیکھا حسین کا سر سجدے میں، چاند و سورج نے دیکھا حسین کا سر سجدے میں، فلک و فلکیات نے دیکھا حسین کا سر سجدے میں، سب نے دیکھا حسین کا سر سجدے میں، کسی نے نہیں دیکھا میرے حسین کے سر کو سجدے سے